اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہاں پہ ایک سوال کیا ہے کہ ہمارے شہر کی مساجد میں اور مصلی العید میں اجتماعی تکبیر پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک شخص سے تکبیر پڑھتا ہے اور اسی کی لے میں ملا کر سارے لوگ تکبیر پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں بلند آواز سے۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ تو اس سلسلے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تکبیر کے تعلق سے ایک بدعتی عمل ہے۔ اس لیے کہ تکبیر کے اندر سنت یہ ہے کہ ہر شخص سے اپنی تکبیر کہے۔ ہاں، کوئی شخص سے اگر بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے اور اس کی تکبیر سن کر دوسرے افراد اپنی تکبیر کہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پہ ایک بار سب شروع کرے، ایک بار سب ختم کرے، اور جس طریقے سے مائک میں پڑھا جاتا ہے اسی انداز میں سب شروع کرتے، اسی انداز میں سب ختم کر دیں، تو یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے۔ یہ سلف کے ہاں معروف طریقہ نہیں ہے، سلف صالحین کے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا۔ ہاں، تذکیر کا طریقہ ان کے ہاں معلوم تھا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے تو اس کو سننے کے بعد لوگ تکبیر کہتے تھے، اور اس طریقے سے پورے منی میں تکبیرات گونجتی تھی، لیکن وہ ترتیب نہیں، اس لیے کہ منی کافی بڑا ہے اور ایک ساتھ سب پہ کی تکبیر پڑھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں مقصود جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کے اندر جو وجہ استدلال ہے، جو ہمارے لیے دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بلند آواز سے تکبیر پڑھتا ہے اور اس کا سن کر دوسرا اپنی تکبیر شروع کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اسے یاد پڑ جاتا ہے اور وہ تکبیر پڑھنا شروع کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص انفرادی طور پہ اپنی اپنی تکبیر پڑھے گا، نہ کسی کی تکبیر میں ملا کر شروع کرے گا اور نہ ہی کسی کی تکبیر میں ملا کر ختم کرے گا۔ اگر اتفاقی طور پہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے اناشید پڑھی جاتی ہے، ایک ساتھ شروع کرنا اور ایک ساتھ ختم کرنا، یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے تکبیر کے تعلق سے، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اور جو طریقہ ثابت نہ ہو اس طریقے وہ طریقہ مردود ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص سے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو مردود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے دین، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے اس طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص سے اپنی اپنی تکبیر پڑھے۔ اگر اتفاقاً ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک ساتھ تکبیرات بلند کرنا اور ایک ساتھ ختم کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔